کون کون سی بد تہذیبیاں ڈسکس کر رہے ہیں ہم؟ شروع کروں بد تہذیبیاں؟ کسی کو مانی خیز نظروں سے دیکھ کے ہنسنا بھی بد تہذیبی ہوتی ہے. ہماری آج کی پہلی بد تہذیبی کا تعلق ہمارے گھروں سے ہے، اور یہ بد تہذیبی بالعموم بچوں سے اور گھر کے مردوں سے سرزد ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم باہر سے آتے ہیں گھر کے اندر تو اپنے جوتے، موزے اور کپڑے اتار کے یوں پھینکتے ہیں، چاہے وہ بیڈ روم ہو یا کامن روم ہو، اور ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں شاید یہ بات موجود ہوتی ہے کہ خاتون خانہ کو تکلیف دی جائے یا اس کا امتحان لیا جائے کہ گھر میں ہم گندگی پھیلا رہے ہیں اور تم ساتھ ساتھ سمیٹتے رہو، جیسے کہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے گھر کی صفائی کی. تو عقل کیا کرو، کیوں کسی دن تم نے پرجائی سے کوٹ کھانی؟ اچھا تم بتاؤ، تم ایسا نہیں کرتے؟ میں نے شادی کے بعد شروع میں 2-3 مہینے کیا تھا ایسے. اچھا. پھر ایک دن میں شرٹ اتار کے پھینکنے لگا تو پیچھے میرے لک میں آگے کے چمٹا لگا تھا. اس کے بعد میری لک خراب ہو گئی. اب تو کوئی دوسرا یہ حرکت کرنے لگے تو میں پاس سے کہہ دیتا ہوں گڈ لک. اچھا اس میں ہماری کوئی محنت بھی نہیں لگتی کہ ہم نے جوتے اتارنے، کپڑے اتارنے، کہ طریقے اور سلیقے سے یہ کام کر لیں، اپنی جگہ پہ واپس اپنی جگہ پہ رکھ لیں، چند سیکنڈز لگتے ہیں. حالانکہ انہی بچوں اور مردوں کو اگلے روز اپنی چیزیں ٹائم پر اور صحیح جگہ پر چاہیے ہوتی ہیں، جوتے بھی صحیح جگہ پہ اور کپڑے. ہاں اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے، بے ترتیبی ہو جائے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. میرا تو موڈ نہیں آف ہوتا، میں تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رکھ کے تو پھر سوتا ہوں. اچھا. صبح اٹھ کے پھر میں اپنی بیگم کو غصے سے دیکھ کے خود ہی جا کے چیزیں اٹھا لیتا ہوں. بلکہ اس کی چیزیں بھی ترتیب سے رکھتا ہوں. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہے تو رکھتا ہوں، ایسے میں بھی نہیں رکھتا. بڑا روب ہے اس کا. اچھا ہماری اگلی بد تہذیبی یہ ہے کہ سڑکوں کے کنارے جو پھل فروشوں نے ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں، اڈے بنا رکھے ہیں، ہم جب گاڑی میں جاتے ہیں تو ہم بڑے اطمینان کے ساتھ سڑک کے درمیان میں گاڑی روک کے پھلوں کی خریداری شروع کر دیتے ہیں، اور بالکل یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ پیچھے بھی ٹریفک جاری ہے اور ہمیں راستہ دینا ہے. یہ ہمارے کوئی گھر کی راہداری نہیں ہے، سڑک ہے، پبلک پلیس ہے اور تیز ٹریفک گزر رہی ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ ہم گاڑی روک کر اور بھاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اچھا یہ معاملہ صرف پھل کی خریداری تک محدود نہیں ہے، بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی یہی بیماری ہے کہ وہ جب ویگن یا رکشہ ہے وہ بالکل سڑک کے درمیان میں روک کر سواری کو بٹھانا شروع کر دیتے ہیں. پیچھے سے ہارن بج رہے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور سر یہ اتنا ڈینجرس کام ہے کہ آپ گاڑی بالکل سڑک کے بیچ میں روک دیں، کوئی سپیڈ میں آ رہا ہو خدا نہ خواستہ، ایکسیڈنٹ کا موجب بن سکتا ہے. ہاں مجھے ایک دفعہ ایک رکشے والے نے سڑک کے درمیان رکشہ کھڑا کر کے نیچے اتارنا شروع کر دیا. میں نیچے اترا، میری قمیض پھنس گئی رکشے میں. وہ گاڑی والا پیچھے سے ہارن میں جائے، میں نے کہا قمیض پھنس گئی، عقل کرو. وہ غصے میں نیچے اترا، میں واپس رکشے میں گھس گیا، میں نے کہا دڑا دو. اچھا ایک اور بد تہذیبی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بارشوں کے موسم میں جب سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو ہم گاڑیاں جب دوڑا رہے ہوتے ہیں، موٹر بائک بھی، اسکوٹر بھی، ہر طرح کی گاڑی جو ہے وہ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سڑک کے کنارے کچھ لوگ بیچارے پیدل چلنے والے بھی ہیں. ہم چھینٹے اڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور بالکل یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ اب کپڑے بدلنے کے لیے واپس گھر جانا پڑے گا، کوئی نئے کپڑے پہن کے آیا ہے اور پتہ نہیں کوئی کتنے ضروری کام سے کہاں جا رہا ہے اور پتہ نہیں کدھر سے آ رہا ہے. ہاں مطلب نہیں آنے جانے کا بھی چھوڑو یار، یہ بڑی توہین ہے انسان کی. بالکل. اس میں ایک تکبر کی جھلک نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آپ کی سواری عنایت کی ہوئی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جو قریب سے بیچارے پیدل گزر رہے ہیں اس کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے. اور کئی بزرگ آدمی تو آگے سے برا بلا کہنا شروع کر دیتے اور آگے سے کئی شوخے جو ہیں وہ وعلیکم السلام کہہ کے چلے جاتے. اچھا اسی ضمن میں ایک اور بد تہذیبی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم جو جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو جو پیدل سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں کہ بیچارہ سڑک پیدل پار کر سکے. پوری دنیا میں یہ ہے کہ جو پیدل سڑک کراس کرتا ہے اس کا پہلا حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ سڑک پار کر سکے، پہلا رائٹ اس کا ہوتا ہے کہ وہ روڈ کراس کرے. اور پوری گاڑیاں اس لیے رک جاتی ہیں کہ وہ جو پیدل گزرنے والا ہے پہلے اس کو گزرنے دیا جائے. ہمارے ہاں اس کے بالکل ریورس معاملہ ہے کہ ہم اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے. سر ایک بد تہذیبی اور ہے جس کا ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ اور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بہت عام ہے.
ہم نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں جن کو ہم نے بہت پہنا ہوتا ہے تو وہ ہم سنبھال لیتے ہیں بجائے اس کے کہ جو ضرورت مند ہے ہم اس کو دے دیں, ان کو الماریوں میں سنبھالتے جاتے. ہماری نفسیات ہے نا چیزیں جمع کرنے کی, اور کسی کو نہ دینے کا حوصلہ ہی اپنے اندر نہیں پیدا کر پاتے, وہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے نا بالکل. اور بیکار کے لیے آپ جمع کرتے چلے جاتے ہیں, شاید ساری زندگی کے لیے. نہ آپ نے وہ کپڑے دوبارہ پہننے ہیں, نہ وہ جوتے پہننے ہیں دوبارہ, لیکن دوسرے کو دینے کے لیے حوصلہ نہیں پیدا کرتے. یار میں نے ایک ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جس کے میں گھر گیا ہوں اور وہ شوخا ہو گیا مجھے دکھا رہا ہے کہ تمہیں اب اپنے اٹلی کے بوٹ دکھاتا ہوں. مجھے میرا خیال ہے 7 مہینے ہو گئے میں نے پہنے ہی نہیں. جب اس نے بوٹ اٹھائے تو آدھا بوٹ ہی چوہے کھا گئے ہوئے. اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ یار اٹلی کا چمڑا مزیدار ہوتا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, اس حوالے سے ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں, دوسروں کو دے سکیں, اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بچپن سے یہ تعلیم دینی چاہیے کہ ہاں کہ دوسروں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عنایت نہیں کی, یہ نعمتیں, ان کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت ڈالو. سر جس طرح عزیز صاحب نے اٹلی کے جوتوں کا ذکر کیا, برانڈ کانشیس ہو کر شیخی بکھارنا جو ہے نا, یہ بھی بڑی عجیب سی چیز ہے اور بد تہذیبی ہے. یہ بھی اب ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے, اور اس کو بھی ہم اب ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا. محفلوں میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیز میں نے فلاں جگہ سے لی ہے, فلاں برانڈ. اور تم کبھی غور کرنا کہ یہ چیزیں وہی آدمی کرے گا جو کم تعلیم یافتہ ہوگا, اور وہ کسی کمپلیکس کا شکار ہوگا, اور وہ اپنا کمپلیکس اس انداز میں پورا کرنے کی سر ایک منٹ, آپ کم پڑھے لکھوں کی بات کریں, میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا. ہاں, پڑھا لکھا ہونے میں اور تعلیم یافتہ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جس کے پاس ڈگری ہو وہ تعلیم یافتہ بھی ہو اور مہذب بھی ہو. صحیح. یار تم دیکھو یہ میری اینڈ اٹلی کی ہے, میں نے کبھی بھی نہیں بتایا. کئی سال ہو گئے ہیں میں دوستوں میں لے کے پھرتا ہوں, میں نے نہیں بتایا کبھی. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ واقعی اٹلی کی ہے, لنڈے سے لی تھی, اوپر اٹلی لکھا ہوا.